अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, मुंसिफ टीवी के ख़ास मुलाकात प्रोग्राम में आप सबका खैर मक़दम है। मैं हूं आपका मेज़बान मुस्तफ़ा मोहसिन और आज हमारे साथ स्टूडियोज़ में तशरीफ़ रखते हैं जनाब एस.ए. शुकूर साहब, प्रोफेसर एस.ए. शुकूर साहब। नाजरीन, एस.ए. शुकूर साहब की तारीफ़ में कुछ कहना सूरज को चिराग दिखाने के बराबर होगा। आप 4 अहम सरकारी ओहदों पर फायज़ हैं। आप रियासती माइनॉरिटी फ़ाइनेंस कॉरपोरेशन के वाइस चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। आप उर्दू एकेडमी के डायरेक्टर, तेलंगाना स्टेट हज कमेटी के स्पेशल ऑफिसर और सेंटर फॉर एजुकेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ माइनॉरिटीज़ यानी CEDM के डायरेक्टर के ओहदे पर फायज़ हैं। तो प्रोफेसर एस.ए. शुकूर साहब, हम आपका अपने प्रोग्राम में खैर मक़दम करते हैं और हम आपको मुबारकबाद देना चाहेंगे कि आपने पहल करते हुए अक़लियती नौजवानों के लिए MSET, IAS और दीगर अहम कोर्सेज़ की कोचिंग का इंतज़ाम किया है। इसकी तहरीक आपको किस तरह हासिल हुई और कब से इसका सिलसिला शुरू हुआ? ये दरअसल हुकूमत आंध्र प्रदेश का एक सर्वे हुआ था, सोशो इकनॉमिक सर्वे, जिसमें ये रिपोर्ट पेश की गई थी हुकूमत को कि अक़लियतें ख़ास तौर पर तालीमी एतबार से पसमानदा हैं। तो अक़लियतों को तालीमी एतबार से आगे बढ़ाना है, इसके लिए कुछ स्कीमात फ्रेम की गई हुकूमत, रियासती हुकूमत ने। ये 1992 में 1992 में रियासती हुकूमत उस्मानिया यूनिवर्सिटी को नोडल एजेंसी बनाकर ये स्कीम को जारी किया गया है। इस स्कीम को कि अक़लियतों को तालीमी मैदान में किस तरह आगे लाना चाहिए। तो इसमें इस CDM का क़याम 1992 में अमल में लाया गया। CEDM, सेंटर फॉर एजुकेशनल डेवलपमेंट ऑफ माइनॉरिटीज़, उस्मानिया यूनिवर्सिटी। इसकी फंडिंग एजेंसी है रियासती हुकूमत और इसकी जो नोडल एजेंसी है जो इम्प्लीमेंट करती है इस स्कीम को, वो है उस्मानिया यूनिवर्सिटी। तो उस्मानिया यूनिवर्सिटी के तहत इस इदारे को दिया गया, जिसमें 3 मुख्तलिफ स्कीमात रखी गई। एक तो स्कूल एजुकेशन से ताल्लुक़ है स्कीम का कि स्कूल एजुकेशन में ख़ास तौर पर उर्दू मीडियम के तलबा का रिज़ल्ट कैसे इम्प्रूव किया जाए, तो 10th का रिज़ल्ट ख़ास तौर पर। तो दूसरी स्कीम ये है कि इम्प्रूविंग परफॉर्मेंस फॉर माइनॉरिटीज स्टूडेंट्स इन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। इसमें 2 हैं, एक तो एडमिशन सीकिंग है कोर्सेज, दूसरा जॉब सीकिंग है। तो इस तरह CDM के ज़रिए 3 स्कीमात पर अमल आराई होती है। हम लोग 10th क्लास के उर्दू मीडियम के तलबा को जो गवर्नमेंट हाई स्कूल में तालीम हासिल कर रहे हैं, स्कूल के अवकात के बाद तकरीबन 60 स्कूलों पे, जो अभी तो आंध्र प्रदेश में थे, अभी रियासत तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के 7 स्कूल्स को हम लोग सेलेक्ट किए हैं और उसमें क्लास के अवकात के बाद उनको मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स में कोचिंग दी जाती है और उनको जो है स्टडी मटेरियल भी दिया जाता है, जिसकी वजह से उर्दू मीडियम का जो 10th क्लास का रिज़ल्ट है तकरीबन 8% का इजाफा हुआ। जो सरकारी स्कूल का रिज़ल्ट है उससे हमारे जो CDM सेंटर का 8% का रिज़ल्ट उसमें इजाफा हुआ और काफ़ी उसके अच्छे नताइज बरामद हो रहे हैं। दूसरी हमारी स्कीम है एडमिशन सीकिंग। एडमिशन सीकिंग में हम लोग MSET, ISET, DIET वगैरह की जो है कोचिंग देते हैं और इसके अलावा पॉलीसेट इसकी कोचिंग देते हैं। तो MSET में भी हमारे यहाँ पर से तकरीबन अब गुज़िश्ता साल हम लोगों ने तकरीबन 1100 बच्चों को MSET की कोचिंग दी है। तो इंजीनियरिंग में तो तकरीबन सारे के सारे क्वालिफाइड होते, जिसमें से तकरीबन करीब 30 के करीब बच्चों को गवर्नमेंट कॉलेजेस में एडमिशन मिला। उसी तरीके से मेडिसिन में 3 स्टूडेंट्स को एडमिशन मिला। तो ISET में भी कई तलबा, तो इसके बड़े अच्छे नताइज इसके बरामद हो रहे हैं। और DSC में स्टेट रैंकर्स में जो स्टार्टिंग के जो टॉप स्टेट रैंकर्स है डाइट सेट में, तो टॉप स्टेट 10 रैंकर्स में से 7 रैंकर्स हमारे हैं, माशाल्लाह, 1 to 7। तो इस तरीके से वो कोचिंग से बहुत से अक़लियती तलबा के लिए काफ़ी सहूलत हो रही है और जो है उससे इस्तेफ़ादा कर रहे हैं हज़ारों की तादाद में तलबा। ना सिर्फ हम लोग हैदराबाद में देते हैं बल्कि हैदराबाद में निज़ाम कॉलेज सेंटर है, इसके अलावा मुख्तलिफ़ अज़ला में, जैसा कि MSET की कोचिंग हम 10 अज़ला में दिए, डाइट सेट के जो है हमारे 18 सेंटर्स थे। उसी तरीके से मुख्तलिफ़ कोर्सेज़ के लिए हम आइडेंटिफाई करते हैं, ख़ास तौर पर माइनॉरिटी कंसंट्रेटेड डिस्ट्रिक्ट्स में आइडेंटिफाई करके वहाँ पर कोई एक गवर्नमेंट जूनियर कॉलेज या गवर्नमेंट हाई स्कूल में वहाँ पर कोचिंग दी जाती है। प्रिंसिपल को उसका रेजिडेंशियल कोऑर्डिनेटर बनाया जाता है और टीचर्स को हायर करके वहाँ पर कोचिंग दी जाती है। तीसरा हमारा प्रोजेक्ट है जॉब सीकिंग कोर्सेज। तो जॉब सीकिंग कोर्सेज में जैसा कि नेट है, DSC है, इसके काफ़ी अच्छे नतीजे आ रहे हैं।
اس کے علاوہ خاص طور پر سول سروسز، کیونکہ اس وقت سول سروسز میں اقلیتی طلباء کا بہت ہی کم تناسب ہے، نہیں کے برابر ہے۔ آپ ہماری ریاست میں لے لیجئے IAS IPS IRS IFS کہتے ہیں بالکل منیمم جو ہے اقلیتی جو ہے عہدیدار موجود ہے، تو اس لیے خاص طور پر اس اسکیم کو امپروو کرنے کی ضرورت ہے۔ تو اس میں ہم لوگ کوچنگ دے رہے تھے، تو اس کا رزلٹ اتنا سیٹسفائی نہیں تھے ہم رزلٹ سے۔ لاسٹ ایئر ہمارے پاس 2 سال پہلے ایک لڑکا IRS میں سلیکٹ ہوا، اور اس مرتبہ لاسٹ ٹائم گروپ 1 میں 2 ہمارے پاس سے کینڈیڈیٹ سلیکٹ ہوئے RDO کے لیے۔ تو میں گورنمنٹ کو یہ رکھا کہ جس طریقے سے ہم لوگ نظام کالج میں جو کوچنگ دے رہے تھے، تو میرے خیال میں جو لائبریری تھی وہ لائبریری اتنی وسیع لائبریری نہیں تھی کہ جتنا کہ سول سروسز کے لیے چاہیے۔ تو اس میں گورنمنٹ کو ایک اسکیم پیش کیا حکومت کو کہ ہم اسکریننگ ٹیسٹ کے ذریعے 100 طلباء کو سلیکٹ کر کے کوئی اچھا ریپیوٹیڈ پرائیویٹ انسٹیٹیوٹ جو کہ سول سروسز کی کوچنگ میں جو ٹاپ انسٹیٹیوٹ ہے اس میں ہم اسپانسر کریں گے۔ تو حکومت میرے اس ریپرزنٹیشن کو جو ہے ایکسیپٹ کر کے لاسٹ ایئر ہم لوگ 82 بچوں کو جو ہے پریلیمنری کی کوچنگ دیے ہم لوگ، 82 میں سے 2 بچے سلیکٹ ہوئے، اور اس مرتبہ ہم لوگ اسکریننگ ٹیسٹ کنڈکٹ کیے اور سلیکٹ کر لیے بچوں کو، اور انشاءاللہ تعالیٰ 15 دن کے بعد سے اب اس کا ٹینڈر کال کیے ہم انسٹیٹیوٹس کا۔ 11 تاریخ کو اس کا ایک ٹینڈر ہے، اس کے بعد ہم انسٹیٹیوٹ سلیکٹ کر کے انشاءاللہ تعالیٰ بچوں کو وہاں پر اسپانسر کر دیں گے۔ تو یہ جو کینڈیڈیٹس کو آپ لوگ سلیکٹ کرتے ہیں، ان کی اسکریننگ کرتے ہیں، اس کا پروسیس کیا ہے اور کون سے طلباء اس میں اپلائی کر سکتے ہیں آپ کے پاس؟ یہ اس کا پروسیس یہ ہے کہ اس کی جو سول سروسز کے لیے جو ایلیجیبلٹی ہے وہ گریجویٹ ہونا چاہیے۔ آپ آرٹس کے ہوں یا سائنس کے ہو یا انجینئرنگ، گریجویٹ مسٹ ہے، تو گریجویٹ اس کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں۔ اور ہمارے پاس جو طریقہ کار ہے سلیکشن کا وہ ہے کہ ہم پیپر میں نوٹیفیکیشن دیتے اس کا، اور ٹی وی چینلز پہ بھی لاسٹ ٹائم ہم اسکرولنگ دیے، تو اس کے بعد طلبہ ہمارے یہاں اپلائی کرتے تو ان کا ایک اسکریننگ ٹیسٹ کرتے، اس کے بعد جو اسٹارٹنگ کے 100 جو ٹاپرس ہیں ان کو لے کے سلیکٹ کر کے ہم ان کو اسپانسر کرتے۔ اب دیکھیے تقریباً ایک اسٹوڈنٹ کے لیے پریلیمنری کا جو خرچہ آتا ہے 25,000 کا آتا ہے۔ اچھا، تو ایک پر اسٹوڈنٹ اگر ہم مین بھی دیے، ابھی ہم مین بھی 2 بچوں کو جو ہمارے سلیکٹ ہوئے لڑکوں کو مین دے رہے ہیں، وہ 60,000 کا ایکسپینڈیچر آتا ہے پر کینڈیڈیٹ کو، تو وہ ہم لوگ حکومت کی طرف سے اسپانسر کر رہے ہیں، اور اس کے انشاءاللہ تعالیٰ بہت اچھے انشاءاللہ فیوچر میں مستقبل میں اچھے نتائج اس کے سامنے آئیں گے انشاءاللہ۔ جاریہ سال MSET کے تعلق سے کچھ کنفیوژن پایا جاتا ہے کیونکہ ریاست کا بٹوارہ ہو چکا ہے، اور لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پہلے کی طرح نہیں ہوگا، تو آپ کا کیا بتانا ہے اس بارے میں؟ دیکھیے، ایک تو اسٹیٹ کا ہمارے یہاں تو بائیفرکیشن ہو چکا، آندھرا اور تلنگانہ 2 ریاستیں نئی بنی 2 جون کو، تو اس کے بعد سے تو کچھ چیزیں مطلب ہم کو بھی کچھ بائیفرکیشن کی وجہ سے کچھ بجٹس رک گئے، کچھ بجٹ فریز ہو گیا، کچھ تو یہ کامن جو ٹیسٹ تھے یہ جیسے کہ MSET ہے، ڈائٹ سیٹ ہے، اور بہت سارے جیسے DSC وغیرہ تھے، تو اب اس کو بھی بائیفرکیٹ کیا گیا ہے۔ ریاست تلنگانہ الگ اپنا کنڈکٹ کریں گے، ریاست آندھرا پردیش اپنا الگ کریں گے۔ تو آپ کی جو کوچنگ ہوگی وہ معمول کے مطابق ہوگی جیسا ہر سال ہوتی ہے؟ ہاں، دیکھیے ہم لوگ تو ابھی ہمارے CEDM کا بائیفرکیشن نہیں ہوا، ہم لوگ ابھی ریاست تلنگانہ میں بھی دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، ریاست آندھرا پردیش میں بھی، تو لیکن دونوں کا بجٹ بالکل علیحدہ ہے، ان کے بجٹ سے ان کو دیں گے ہم، ان کے بجٹ سے ان کو دیں گے، بائیفرکیشن ہونے کے بعد علیحدہ ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ جی، ہمارا اگلا سوال مائنورٹیز ویلفیئر ڈپارٹمنٹ کے تعلق سے ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یہاں حکومت نے اس ڈپارٹمنٹ کے لیے لگ بھگ 1030 کروڑ روپے کا فنڈ الاٹ کیا تھا، جس میں سے صرف 674 کروڑ روپے جاری کیے گئے، اور ان میں سے بھی صرف 483 کروڑ روپے استعمال کیے گئے، تو ایسا کیوں؟ دیکھیے، اس سال جو مسائل ہمارے یہاں پر آئے وہ یہ ہیں کہ بائیفرکیشن کی وجہ سے بہت سارے، کیونکہ ایک ریاست کو بائیفرکیٹ کرنا بہت بڑا کام ہوتا ہے، اس کو 2 ریاستوں میں تقسیم کیا گیا، تو اس میں ہر طریقے سے ہمارے یہاں پر جو بائیفرکیشن کا کام چل رہا ہے انشاءاللہ تعالیٰ اقلیتی ادارے، یا مائنارٹی فائنانس کارپوریشن ہونے دیجئے، وقف بورڈ ہونے دیجئے، اردو اکیڈمی ہونے دیجئے، یہ سارے کے سارے ادارے انشاءاللہ تعالیٰ یہ فروری ختم تک بائیفرکیٹ کیے جائیں گے، جس کا پروسیس بڑی تیزی سے حکومت میں جاری ہے۔ اور ایک تو ہمارا ادارہ ریاستی حج کمیٹی تو بائیفرکیٹ ہو چکا ہے الحمدللہ، اس کا تلنگانہ اسٹیٹ حج کمیٹی اس کا نام آ چکا ہے، اور اس مرتبہ ہم لوگ
जो आंध्र प्रदेश के आदमीन के लिए जो काम करेंगे इंशाअल्लाह ताला MOU हुकूमत में सबमिट हो चुका है। MOU के ज़रिए आंध्र प्रदेश के आदमीन की हम खिदमत करेंगे तेलंगाना रियासती हज कमेटी की ताल्लुक से। उसी तरीके से उर्दू अकेडमी है, उसका रजिस्ट्रेशन हो चुका है तेलंगाना स्टेट उर्दू अकेडमी के नाम से, उसका प्रोसेस भी जारी है हुकूमत में। फाइनेंस कॉरपोरेशन का ऑलरेडी हम लोग जो कंपनी एक्ट है उसमें अप्लाई कर चुके हैं, उसका प्रोसेस जारी है, इंशाल्लाह वो भी बाइफरकेट हो जाएगा। तो ये सारे के सारे इंशाल्लाह ताला महकमे बाइफरकेट हो जाएंगे। अब रही बजट की बात, तो क्योंकि बाइफरकेशन 2 जून को हुआ है, उसके बाद बजट सेशन भी इस मरतबा लेट हुआ है, थोड़ा सा बजट रिलीज़ भी जो है आहिस्ता आहिस्ता क्योंकि रिलीज़ हो रहा है बजट, तो जिस तरीके से बजट रिलीज़ हो रहा है हम इंशाल्लाह उसको ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं। जल्द अज जल्द सारे स्कीमात को हम इम्प्लीमेंट कर देंगे। हुकूमत की जानिब से जितना भी बजट हमको जारी किया जाएगा इंशाल्लाह उसको वो बजट को खर्च किया जाएगा बाज़ाब्ता, बड़े ट्रांसपेरेंसी के साथ उसको इंशाल्लाह ताला खर्च किया जाएगा। क्योंकि हमारे यहाँ पर ज़्यादातर तो जो बजट है देखिए वो है स्कॉलरशिप और फ़ी रीइंबर्समेंट में, तो उसका भी हमारे चीफ मिनिस्टर साहब ने ऐलान किया है और एक जीवो कल भी जारी हुआ है उसका कुछ बजट के लिए, तकरीबन मैं समझता हूँ 80 करोड़ कुछ बजट के लिए जो उसका जारी हुआ है, तो इंशाल्लाह वो जैसे होता उसको खर्च किया जाएगा उसको। जी, अब ये बात भी सामने आई है कि माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट में स्टाफ की बड़ी कमी है, यानी जितना स्टाफ यहाँ होना चाहिए उतना स्टाफ नहीं है और एक एक ओहदेदार को कई जिम्मेदारियाँ निभानी पड़ रही हैं, तो क्या ये सच है? जी, अक़लियती जो बहबूद हमारा डिपार्टमेंट है माइनॉरिटी वेलफेयर, उसमें ज़ाहिर है स्टाफ की कमी है। आप कौन सी भी ऑफिस ले लीजिए, माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन ले लीजिए, जितने सैंक्शन पोस्ट है उतना स्टाफ नहीं है। उर्दू अकेडमी ले लीजिए, वक्फ बोर्ड ले लीजिए या कोई और हमारा महकमा, स्टाफ की तो सख्त ज़रूरत है। क्योंकि ये जो माइनॉरिटी वेलफेयर का जो बजट था वो एक ज़माने में देखिए 120 करोड़ या उसके बाद 300 करोड़ हुआ, तो जब भी इतना ही स्टाफ था 120 करोड़, 300 करोड़ भी हुआ तो इतना स्टाफ है। आज 1030 करोड़ हुआ, तो जाहिर है कि जब बजट बढ़ जाता तो स्कीमात भी जाहिर है हमारे बढ़ जाएंगे, वसी हो जाएंगे स्कीमात, तो उस हिसाब से उतना स्टाफ नहीं है हमारे पास, नाकाफ़ी है। और इसके अलावा जहाँ तक ओहदेदारों का सवाल है, देखिए हमारे यहाँ पर जो है कैडर ओहदेदार की ज़रूरत होती है और ख़ास तौर पर मुस्लिम कैडर ओहदेदार होना है। रियासती हज कमेटी ले लीजिए आप, रियासती हज कमेटी के लिए जो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का जो ओहदा है वो ओहदे के लिए कम से कम डिप्टी सेक्रेटरी रैंक का एक्ट में लिखा हुआ है कि मुस्लिम ओहदेदार डिप्टी सेक्रेटरी रैंक का होना चाहिए। आप वक्फ बोर्ड ले लीजिए, वक्फ बोर्ड के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का जो ओहदा है उसके लिए भी जॉइंट सेक्रेटरी रैंक का मुस्लिम ओहदेदार होना चाहिए। तो उसी तरीके से स्पेशल ऑफिसर के लिए तो और हाई कैडर होना चाहिए। फाइनेंस कॉरपोरेशन के MD, वाइस चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर के लिए कैडर ऑफिसर होना चाहिए। तो मुस्लिम ऑफिसर्स की ओहदेदारों की कमी है। अच्छा। अब बाइफरकेशन के बाद तो हमारे यहाँ पर देखिए आप जॉइंट सेक्रेटरी लेवल पे एक मुस्लिम ओहदेदार भी यहाँ पर है नहीं, डिप्टी सेक्रेटरी की लेवल पे एक आध है और एक आध दो जो है वो लोग महकमे अक़लियती बहबूद में आने के लिए तैयार नहीं है। तो ओहदेदारों की कमी है, तो जाहिर है ये कमी को पूरी करना इंशाअल्लाह ताला कि हमको तालीमी तौर पे आगे आना है, ये कमी को पूरी करना है। तो वक्फ बोर्ड में जो है आपको मुस्लिम ओहदेदार चाहिए, हज कमेटी में एक्ट के तहत मुस्लिम ओहदेदार चाहिए, उर्दू अकेडमी में जो है वो भी डिप्टी सेक्रेटरी रैंक का, डायरेक्टर सेक्रेटरी का जो होता है डिप्टी सेक्रेटरी मिनिमम रैंक होना चाहिए और उर्दू नोइंग होना चाहिए, तो उर्दू नोइंग डिप्टी सेक्रेटरी। तो इसलिए क्या हो रहा, एक एक ओहदेदार को हम लोगों को ये है कि हम लोग बड़ी मुश्किल से काम कर रहे हैं। हम लोग इतने जो ओहदों पर काम कर रहे हैं, रात के 11 बजे तक हम काम करते हैं, कभी 12 भी बज जाते, क्योंकि हुकूमत ने एक जिम्मेदारी दी है इसको पूरा करना है। और ख़ास तौर पर हम लोग इस वजह से भी काम करते हैं कि हम इसको ड्यूटी नहीं समझते हैं। देखिए मैं जो 4 ओहदों पर कर रहा हूँ, एक ओहदे से मैं सैलरी लेता हूँ, एक ओहदे से गाड़ी लेता हूँ, एक ही ओहदे से टेलीफोन, 3 के 3 ओहदे बगैर मैं अपने बगैर तनख्वाह के कर रहा हूँ। तो हम ये सोच के काम करते हैं कि अक़लियतों का काम है, हमारी कम्युनिटी का काम है, हमारी कौम का काम है, इसलिए हम खिदमत के जज्बे से करते हैं। मेरा हज कमेटी में मैं एज ए स्पेशल ऑफिसर हूँ, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर भी मेरे पास एडिशनल। इन 2 ओहदों पर मैं कोई तनख्वाह नहीं लेता आज तक हज कमेटी से, मैं कोई ऑनरेरियम नहीं लेता, मैं कोई गाड़ी नहीं लेता, मुझे 2 गाड़ियों का प्रोविजन है, मुझे 2 ISD टेलीफोन्स का, मैं कोई टेलीफोन नहीं, आज की तारीख तक अल्हम्दुलिल्लाह मेरा 1 रुपये का क्लेम नहीं है हज कमेटी में। तो हम खिदमत के जज्बे से काम कर रहे हैं और ओहदेदारों की कमी तो है, इंशाअल्लाह ताला इसको दूर करने की ज़रूरत है। माशाअल्लाह। नाजरीन, ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। आज हम बातचीत कर रहे हैं प्रोफेसर SA शुक्र साहब से। तो जनाब शुक्र साहब,
دیگر افراد میں بھی ایسا خدمت کا جذبہ پیدا ہو، بے لوث خدمات کا جذبہ پیدا ہو، اعزازی جو خدمات آپ انجام دے رہے ہیں واقعی قابل مبارکباد ہیں۔ میں یہ جاننا چاہوں گا کہ جب سے نئی حکومت برسر اقتدار آئی ہے تو مائنورٹی ویلفیئر ڈپارٹمنٹ کی جانب سے نوجوانوں کے لیے، اقلیتی نوجوانوں کے لیے کوئی نئی اسکیمات شروع کی گئی ہیں یا سابقہ اسکیمات ہی جاری ہیں، اور ان پر کہاں تک عمل ہو رہا ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ سابقہ جتنے اسکیمات ہیں وہ تقریباً ساری کی ساری جاری ہیں جی۔ تو جیسا کہ سابق میں فائنانس کارپوریشن میں ہمارے یہاں پر 2 اسکیمات ہیں جی۔ ایک تو اسکیم ہے لونز کی اسکیم ہے جی۔ لونز کی اسکیم میں تقریباً ہمارے پاس 94 کروڑ کا بجٹ ہے جی۔ لون اسکیم وہ جاری ہے۔ اس کے علاوہ اور ایک اسکیم ہے ٹریننگ اینڈ امپلائمنٹ، جی۔ وہ بھی اسکیم جاری ہے۔ تو تقریباً ہر محکمے میں جو پرانے اسکیمات ہیں وہ تو جاری ہیں اور کچھ نئے اسکیمات کو اس میں ایڈ کر رہے ہیں، جیسا کہ اس مرتبہ حکومت کی ایک نئی اسکیم ہے جس کی بہت پبلسٹی بھی کی جا رہی ہے، جس کے لیے 105 کروڑ کا بجٹ مختص کیا گیا ہے، شادی مبارک اسکیم۔ جی جی جی۔ تو جس میں 51,000، یہ دراصل ایک پرانی اسکیم تھی۔ اچھا۔ یہ جو اسکیم تھی ماس میرجز کے نام سے تھی۔ جی۔ تو اس میں ماس میرجز میں یہ ہوتا تھا کہ ایک کمیٹی تھی اور وہ کمیٹی سلیکٹ کرتی تھی کینڈیڈیٹس کو، اور جو بھی امیدوار ہوتے ہیں، اور 25,000 روپے کا سامان دیا جاتا تھا ان کو، جیسا کہ اس میں ایک الماری دی جاتی تھی، ایک پلنگ دی جاتی، جو ضروریات زندگی کی جو اشیاء ہوتی وہ 25,000 میں دی جاتی تھی۔ لیکن اس کا کانسیپٹ یہ تھا کہ سارے کے سارے جتنے اپلیکینٹس ہوتے ہیں وہ ایک ہی وقت واحد میں بیٹھ کے ان کی شادی کرائی جاتی۔ جی۔ اگر ہمارے پاس 25 حیدرآباد میں اپلائی کیا تو 25 لوگوں کو ایک ہی مرتبہ شادی، تو 25 دلہے بیٹھتے تھے، 25 دلہن بیٹھتے تھے۔ تو اس میں کیا ہو رہا تھا، خاص طور پر مسلمانوں میں آگے لوگ آ رہے تھے۔ اچھا، ہاں، کافی آکورڈ معلوم ہوتا ہے۔ آکورڈ معلوم ہوتا، اس کی اب پبلسٹی کی جاتی تھی، اخباروں میں تصاویر، یہ لوگ آگے نہیں آ رہے تھے۔ تو ہم لوگ خاص طور پر اقلیتی عہدیدار، اس میں ہمارے ڈپٹی سی ایم صاحب کا بھی بہت بڑا رول ہے۔ وہ اسکیم جب فارم ہو رہی تھی تو اس اسکیم کو تبدیل کیا گیا ہے۔ جی۔ تبدیل کر کے ہم لوگوں نے یہ کہا ہے کہ ایک اسکیم ایسی ہونا چاہیے، ہم ڈائریکٹ جو ہے دلہن کے اکاؤنٹ میں پیسے دے دیں۔ جی۔ تو اس میں 25,000 سے بڑھا کر اس میں 51,000 کر دیا گیا ہے، کر کے صرف دلہن کے اکاؤنٹ میں ڈائریکٹ اس میں پیسے دے دے رہے ہیں، آپ شادی کبھی بھی کر لیجیے۔ نہیں، لیکن آپ نے شرائط اتنی سخت رکھی ہیں کہ عوام اس سے استفادہ نہیں کر پا رہے ہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ دلہن کا آدھار کارڈ لائیے، آپ کہتے ہیں کہ دلہے کا آدھار کارڈ لائیے، آپ راشن کارڈ کی کاپی چاہتے ہیں، مختلف اتنی جو سخت شرائط ہیں اس کی وجہ سے عوام استفادہ نہیں کر پا رہے ہیں، تو اس میں کچھ نرمی کی جانی چاہیے۔ دیکھیے، اس میں دراصل 2 امپارٹنٹ چیزیں ہیں، جس طریقے سے سخت جو بول رہے ہیں اس میں 2 امپارٹنٹ ہیں۔ جی۔ ایک تو دیکھیے کہ ڈیٹ آف برتھ سرٹیفکیٹ ہونا چاہیے، جی، کیونکہ لڑکی کی عمر 18 سال سے کم نہیں ہونا، وہ پروو ہونے کے لیے برتھ سرٹیفکیٹ ہونا۔ دوسرا اس کا کرائیٹیریا یہ ہے کہ 2 لاکھ سے کم آمدنی ہونا چاہیے والد کی، جی، تو اس کے لیے ظاہر ہے کہ انکم سرٹیفکیٹ ہونا چاہیے 2 لاکھ سے کم کا۔ یہ 2 چیزیں ضروری ہے، باقی کی ساری چیزیں جو ہے مینڈیٹری ہے۔ اگر آپ کے پاس ہیں تو آپ دیجئے، آپ کے پاس نہیں ہے کوئی بات نہیں۔ آپ اگر شادی کر چکے ہیں تو سیاہ نامہ داخل کیجئے۔ جی۔ اگر اس کے علاوہ بھی آپ کو ایڈریس پروف دینا چاہ رہے ہیں، راشن کارڈ دے دیجئے یا ووٹر آئی ڈی دے دیجئے، یا آپ کے پاس آدھار ہے یا آدھار دے دیجئے۔ تو اس میں جو ہے اتنے کوئی سخت نہیں ہے، لیکن بار بار ریپرزنٹیشنز ہمارے یہاں پر آ رہے تھے کہ ڈیٹ آف برتھ سرٹیفکیٹ کے لیے کافی مشکلات ہو رہے ہیں، کیونکہ کئی لڑکیاں ایسے ہیں جو ہائی اسکول تعلیم حاصل نہیں کیے، الٹریٹ ہے، تعلیم حاصل نہیں کیے، اسکول کا کوئی سرٹیفکیٹ نہیں ہے، تو ان کے لیے مشکل ہو رہی تھی۔ تو کئی لوگ ریپرزینٹ کیے، تو ہم لوگ حکومت کو بھی ریپرزینٹ کیے، اور ڈپٹی سی ایم، ہمارے ڈپٹی چیف منسٹر صاحب، سی ایم صاحب سے بھی بات ہوئی اس تعلق سے، تو اس میں یہ ریپرزینٹ کیا گیا کہ ڈیٹ آف برتھ سرٹیفکیٹ کے لیے سیلف افیڈیوٹ، یعنی تو آدھار کارڈ یا راشن کارڈ یا الیکشن آئی ڈی، اس میں سے ہم جو ہے 4-5 دیے، اس میں سے جو بھی اویلیبل رہتا ہے اس کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے حکومت کو لکھا گیا۔ شاید وہ اگر ہو گیا تو اس میں بالکل نرمی ہو جائے گی انشاءاللہ۔ جی، اگر شادی ہو چکی ہے تو کتنے عرصے تک کوئی لڑکی اپلائی کر سکتی ہے امداد کے لیے؟ دیکھیے، یہ اسکیم دراصل اس کی شروعات ہے 2 اکتوبر سے۔ آپ کی اگر شادی ہو چکی ہے 2 اکتوبر کے بعد تو آپ اپلائی کرنے کے جو ہے مستحق ہیں۔ اس میں شادی کے بعد اپلائی کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، 1 مہینہ 2 مہینے شادی کے بعد اپلائی کر سکتے ہیں، کر کے اس میں یہ پروف، اور خاص طور پر یہ بات ہے کہ لڑکی کو اپنا اکاؤنٹ کھلوانا پڑتا ہے، اپنا اکاؤنٹ نمبر دینا پڑتا ہے، کیونکہ یہ پیسہ آن لائن لڑکی کے اکاؤنٹ میں جاتا ہے۔ تو آپ شادی کے بعد جو بھی اس میں
جو بھی اپنے فارمالٹیز ہیں جیسے درخواست دینا ہے، یہ سیاہ نامہ لگانا ہے وغیرہ، وہ دے دیں تو ہو جائیں گے آسانی کے ساتھ۔ تو اب تک کتنے لوگ اس سے استفادہ کر چکے ہیں اس اسکیم سے؟ تقریباً میرے حساب سے، کیونکہ میرے پاس ابھی یہاں پر فگر نہیں ہے، روز روز فگر اضلاع سے ڈیولپ ہوتے جاتے، تقریباً میں سمجھتا ہوں 1200 سے 1300 افراد اس سے استفادہ حاصل روزانہ؟ نہیں، ابھی تک استفادہ اور ہم اس کی زیادہ سے زیادہ پبلسٹی کر رہے ہیں، اور ہم ابھی ہم لوگ بینرز وغیرہ، فلیکس وغیرہ تیار کروا رہے ہیں، جیسا کہ ابھی ایگزیبیشن میں ہم لوگوں نے میں کل ہی دیا کہ ایگزیبیشن میں اناؤنس کرانے کے لیے، اور ہم فلیکس تیار کرا رہے ہیں۔ ریاست کے سارے مساجد میں فلیکس لگائیں گے ہم لوگ، اس کی پبلسٹی کے لیے ابھی تیار ہو رہے ہیں وہ شادی مبارک اسکیم کے لیے، کیونکہ ہم کو مارچ 31 تک 100 کروڑ خرچ کرنا ہے، تو اس میں جتنے بھی بینیفیشریز آئیں گے انشاءاللہ تعالیٰ جلد از جلد ان کو ریلیز کیا جائے گا۔ یہ بڑا اچھا کام کیے آپ کے برتھ سرٹیفکیٹ کی جو شرط تھی اس میں نرمی کر دی گئی، کیونکہ اکثر جو اس اسکیم سے استفادہ کرنے والے لوگ ہیں وہ کچھ پسماندہ طبقے سے، لوور مڈل کلاس سے تعلق رکھتے ہیں، اور اکثر اس طبقے کے لوگ برتھ سرٹیفکیٹ حاصل نہیں کرتے ایٹ دا ٹائم آف برتھ۔ دوسری چیز یہ دیکھنے میں آ رہی ہے کہ اگر کوئی اس کو رازداری میں رکھنا چاہے، یعنی کہ وہ امداد حاصل کر رہا ہے حکومت سے، اس چیز کو اگر رازداری میں رکھنا چاہے تو پھر دلہے کا جب آپ منگاتے ہیں آدھار کارڈ وغیرہ تو بڑی تکلیف ہو جاتی ہے اس میں، یعنی یہ بات سامنے آ جاتی ہے اور شرمندگی اٹھانی پڑتی ہے لوگوں کو۔ دیکھیے یہ تو ضروری چیزیں ہیں، کیونکہ دلہے کی بھی عمر ہونا چاہیے 22 سال، اس کے لیے تو یہ تو حکومت گورنمنٹ آف انڈیا کے لیے مینڈیٹری ہے کہ بالغ ہونا ہے، اس کے بعد ہی شادی ہونا۔ اگر اتفاق سے ہم یہ نہیں لیں گے، اگر مائنر نکل گیا دلہا تو کل کیس بک ہوگا، قانونی پیچیدگیاں آتے، یہ قانونی پیچیدگیوں کو اوائڈ کرنے کے لیے اس اسکیم میں اس کو رکھا گیا ہے۔ چلیے اب بڑھتے ہیں حج فارمز کی طرف۔ حال ہی میں حکومت نے حج فارمز جاری کیے ہیں، لیکن یہاں یہ دیکھا جا رہا ہے کہ عازمین کے لیے پرماننٹ پاسپورٹ کی شرط رکھی گئی ہے، تو جب پرماننٹ پاسپورٹ اکثر لوگوں کے پاس نہیں ہوتا ہے اور ان سے کہا جا رہا ہے کہ آپ پرماننٹ پاسپورٹ بنوائیے، جس کے لیے IPS عہدیدار کی دستخط کی ضرورت ہوتی ہے۔ اب عازمین کے لیے یہ بھی مشکل ہے کہ وہ کوئی IPS عہدیدار کی دستخط حاصل کریں یا تتکال اسکیم کے تحت بنوائیں، تو اس میں کیا نرمی دیے جانے کی کوئی توقع ہے؟ دیکھیے ہم لوگ جیسے ہی ہمارا حج سیزن ختم ہوتا ہے، جیسا 2014 کا ختم ہوتے ہی دوسرے دن ہی میرا اخبارات میں یہ بیان تھا میرا اخبارات میں کہ آپ جو بھی لوگ 2015 میں حج کے لیے جانا چاہتے ہیں وہ اپنا انٹرنیشنل پاسپورٹ بنوا لیں، کیونکہ 2 سال قبل تک ٹیمپرری پاسپورٹ بھی ایشو کیے جاتے تھے آخری اوقات میں حاجیوں کے لیے، لیکن 2 سال سے گورنمنٹ آف انڈیا ایکسٹرنل افیئرس منسٹری یہ ٹیمپرری پاسپورٹ کا سلسلہ بند کر دیا، اور انٹرنیشنل پاسپورٹ پہ ہی سفر کر سکتے ہیں انٹرنیشنل سفر۔ تو آپ کیونکہ انٹرنیشنل پیسنجر ہیں اس لیے انٹرنیشنل پاسپورٹ ہونا ضروری ہے، تو ہم بار بار اخبارات میں دیتے ہیں کہ جو بھی حج کو جانا چاہ رہے ہیں 1 سال پہلے سے دیتے ہیں ہم کہ آپ انٹرنیشنل پاسپورٹ اپنا بنوا لیجئے۔ اب رہی بات اس میں 2-3 چیزیں ہیں، ایک تو یہ ہے کہ میں آج سے 1 ہفتہ پہلے ریجنل پاسپورٹ آفیسر سے میری بہت ہی طویل میٹنگ ہوئی ان سے، تو جملہ امور پر بات ہوئی، میں ایکسٹرنل افیئرس منسٹری کو بھی کانٹیکٹ کیا، تو تقریباً لوگ تو پاسپورٹ بنا لے چکے، کچھ لوگ ایسے اس میں 2-3 چیزیں، ایک تو کیا ہے دیکھیے پہلی چیز یہ ہے جو ہینڈ ریٹن پاسپورٹ ہے ہم ایکسیپٹ نہیں کر رہے ہیں، ایکسٹرنل افیئرس کے گائیڈ لائنس ہے کہ ہینڈ ریٹن پاسپورٹ پہ ویزا نہیں لگ سکتا، تو ہینڈ ریٹن پاسپورٹ اگر کسی کا ہے تو فوری اپنا پاسپورٹ ڈیجیٹلائز کروا لیں یا تو کمپیوٹرائز پاسپورٹ میں تبدیل کروا لیں، ایک چیز۔ دوسری چیز یہ ہے کہ امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ یہ پاسپورٹ کی ویلیڈیٹری 20 مارچ 2016 تک ہونا چاہیے، اس سے پہلے اگر کسی کا پاسپورٹ لیپس ہوتا ہے تو رینیول کروا کے اپلائی کرنا ہے، کیونکہ وہ ویلڈ رہنا 2016 20 مارچ تک۔ تیسری شرط یہ ہے کہ یہ پاسپورٹ جو اپلائی کریں ان کو پاسپورٹ نہیں آتا، یہ 3 ایشوز پر میں ریجنل پاسپورٹ سے تفصیلی میٹنگ کیا 1 ہفتہ پہلے، تو لوگ 3 کے 3 میرے جو کنڈیشنز تھے اس کے لیے ایکسیپٹ کر دیے۔ اگر کسی کے پاس ہینڈ ریٹن پاسپورٹ ہے تو وہ فوری آن لائن کروا کے اس کے تفصیلات اگر حج کمیٹی کو دے دیں گے تو ہم امیڈیٹ اس کو بھیجوا کے پاسپورٹ آفس 20 ہماری جو آخری تاریخ ہے اپلائی کرنے کی 20 فروری، اس سے پہلے پاسپورٹ جاری کروا دیں گے، ایک۔ دوسرا اگر کسی کا پاسپورٹ لیپس ہو جاتا ہے جو 20 مارچ 2016 سے پہلے اس کی ڈیٹ ختم ہو رہی تو وہ پاسپورٹ کے لیے۔ تیسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی پاسپورٹ کے لیے اپلائی کر چکے ہیں، ان کی پولیس انکوائری ہو گئی لیکن پاسپورٹ جاری نہیں ہوا،
تو راست طور پر حج کمیٹی میں آ کے ہمارے پاس بالکل اپنے ڈیٹیل دے دیں تو میں آج بھی میں کچھ 8 لوگوں کے بھیجوا رہا ہوں پاسپورٹ آفس میں، تو امیڈیٹ ہم پاسپورٹ جاری کروا دیں گے انشاءاللہ تعالی. اس میں ہم لوگ بات کر چکے ہیں. جی تو ناظرین، یہ تھے پروفیسر ایس اے شکور صاحب. ہم بڑے شکر گزار ہیں آپ کے کہ آپ یہاں تشریف لائے اور ہمیں تمام تفصیلات سے واقف کروایا. اب خاص ملاقات پروگرام کے اختتام کا وقت ہو چکا ہے. انشاءاللہ آئندہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے دیجیے اجازت.